اپنے لیے استعمال کیا بلکہ ہر نبی کے لیے استعمال کیا. کیا ہر امت کے لیے اس کا نبی کیا ہوتا ہے؟ سلف ہوتا ہے. اس لیے آپ نے فرمایا فجعلہ لہا، اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ اس نبی کو فرط اور سلف بنا دیتا ہے جو ان سے پہلے چلا جاتا ہے. تو سلف یہاں پر پہلے جانے کے اعتبار سے استعمال ہو رہا ہے کہ ان کا سلف امت کا کون ہوتا ہے؟ نبی. اس اعتبار سے سلف سے لفظ بنتا ہے سلفی. اس کے کیا معنی ہے؟ اس لفظ کے بارے میں امام الذہبی جو آج سے تقریباً 700 سال پہلے کے عالم ہیں اور بہت بڑے محدث گزرے ہیں اور اسماء و رجال کے بہت بڑے ماہر گزرے ہیں، ان کی بہت ساری کتابیں ہیں جن میں سے مشہور کتاب ان کی سیر اعلام النبلاء ہے، یا اسی طرح سے میزان الاعتدال ہے، یا اسی طرح سے الکاشف ہے، یا اور بھی تاریخ اسلام ہے اور کتابیں ان کی ہیں. تو وہ اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ السلفی بفتحتین، سلفی یہ جو لفظ ہے یہ 2 فتحہ کے ساتھ آتا ہے. سلفی تو سین پر بھی فتحہ ہے، لام پر بھی فتحہ ہے، جس کو ہمارے یہاں بہت سارے لوگ زبر کہتے ہیں. سین پر بھی زبر ہے اور لام پر بھی زبر ہے. سلفی بہت سارے لوگ سلفی کہتے ہیں. اس لیے تاکیداً امام الذہبی کہہ رہے ہیں سلفی سین اور لام کے فتحہ کے ساتھ، سلفی سلفی نہیں سلفی کہتے ہیں. اس کے معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں وَهُوَ مَنْ كَانَ عَلَى مَذْهَبِ السَّلَفِ، کہتے ہیں کہ یہ وہ آدمی ہے سلفی جو سلف کے مذہب پر ہو. جو آدمی سلف کے مذہب پر ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ سلفی. سلف کون؟ جو پہلے گزر گئے. سے مراد کون؟ چاچا، دادا، نانا، کون؟ ماموں، خالو، کون؟ ہاں. تو یہ ہوتا سلف ایک اعتبار سے تو ہوتا جو ہم سے پہلے گئے، اس میں سبھی لوگ آ جاتے ہیں، ساری دنیا کے لوگ اس میں آتے ہیں جو ہم سے پہلے دنیا سے گزر گئے. نہیں، ہم دینی اعتبار سے بات کر رہے ہیں، تاریخی اعتبار سے نہیں. تو دینی اعتبار سے سلف کون ہے؟ سب سے پہلے کون آئے گا اس میں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر وہ لوگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، پھر تابعین ہیں، اور بعض نے تبع الاتباع کو بھی اس میں شریک کیا ہے. لیکن بنیادی طور پر سلف کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بعد صحابہ جن میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر ان کے بعد تابعین آتے ہیں، لیکن تابعین کے دور میں اچھے بھی لوگ ہیں اور برے بھی لوگ ہیں. حجاج بن یوسف بھی ہے، اور اس طرح سے کئی ایسے لوگ ہیں جو گمراہ بھی ہوئے جنہوں نے صحابہ سے جنگ کی. تابعی کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو آدمی مسلم ہو اور صحابی سے ملاقات اس کی ہوئی ہو. لیکن واقعی دیکھا جائے تو تابعی وہ ہے جو صحابہ کے نقش قدم پر ہو، جسے اللہ نے فرمایا کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان، کہ جنہوں نے بہترین طور پر مہاجرین اور انصار کی پیروی کی ہے. نہ کہ ہر وہ آدمی جس نے صحابہ کو بس دیکھ لیا، کیونکہ بہت سارے گمراہ لوگ بھی اس زمانے میں تھے جو اگرچہ کافر نہیں تھے لیکن گمراہ تھے اور صحابہ کے نقش قدم پر وہ نہیں تھے. تو ان کو بھی تابعین کی فہرست میں شامل کرنا اصولی اعتبار سے غلطی ہے، کیونکہ اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے، لیکن پھر یہ لوگ جنتی وعدے کے مستحق نہیں ہیں کیونکہ گمراہ تھے. خود صحابہ نے ان پر گمراہی کے فتوے لگائے. تو ہمارے لیے بنیادی طور پر جس پر ساری امت کا اتفاق ہے، سلف میں کون آتے ہیں؟ پہلے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر صحابہ. اب صحابہ کے بعد وہ لوگ آتے ہیں جنہوں نے صحابہ کی پیروی کی، جیسا کہ آگے آیت میں ہم مزید وضاحت اس کی دیکھیں گے. تو ہمارے سلف کون ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ، اور 3 وہ لوگ جو صحابہ کے نقش قدم پر چلے. یہ ہمارے سلف ہے جو ہم سے پہلے گزرے ہیں. تو سلفی اس کو کہتے ہیں جو سلف کے مذہب پر ہو. مذہب کے معنی کیا ہے؟ مذہب کا لفظ ذہب سے بنتا ہے، اور ذہب کے معنی عربی زبان میں کیا ہوتے ہیں؟ جانا. تو مذہب کہتے ہیں اس بات کو جس کی طرف کوئی گیا ہو، کہ کسی نے سوچا یہاں جانا چاہیے، وہ یہاں چلا گیا. تو مذہب اس کو کہتے ہیں. علمی اعتبار سے مذہب کہتے ہیں ان باتوں کو جو قرآن و سنت سے اخذ کی گئی ہیں اور جس پر کوئی چلا ہے، جس کو کسی نے اختیار کیا ہے. وہ رائے، وہ تحقیق، وہ نتیجہ جو قرآن و سنت میں غور کرنے کے بعد جس کو کسی نے اختیار کیا،
اس فہم کو جس پر کوئی چلا ہے، جس طرف کوئی گیا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مذہب۔ جیسے کہتے ہیں امام ابو حنیفہ کا یہ مذہب ہے، یا اسی طرح سے کہتے ہیں کہ امام شافعی کا یہ مذہب ہے، یا فلاں امام کا یہ مذہب ہے۔ لیکن مذہب فقہی اعتبار سے یہاں پہ ہم کسی ایک کے مذہب کی بات کر رہے ہیں۔ کوئی آدمی کہے تو آپ پھر ادھر ہی گھما کے لے کے آئے ہم کو، کیا ہم شافعی بن جائیں، حنفی بن جائیں؟ نہیں، مذہب السلف، یہاں پر کسی ایک آدمی کا نام لیا جا رہا ہے نہیں، مجموعی طور پر سلف جس منہج پر تھے، جس مذہب پر تھے، جس پر وہ لوگ تھے، اس کو اختیار کرنا کیا ہے؟ یہ ایسا آدمی کون ہوتا ہے؟ سلفی ہوتا ہے، جو مجموعی طور پر سلف کے اصول، سلف نے جو قرآن و سنت سے سمجھا اس پر چلتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سلفی۔ قرآن و سنت سے سلف نے جو اخذ کیا اس کو کہتے ہیں سلفی۔ ایک مثال اس کی دیتا ہوں، آگے بھی اور مثالیں آئیں گی انشاءاللہ، کہ ایک آدمی قرآن میں اس نے پڑھا کہ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ کی طرف وسیلہ اختیار کرو۔ یا کوئی حدیث کسی نے پڑھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹہنی کے 2 ٹکڑے کیے اور ایک قبر پر ادھر لگائی، ایک قبر پر ادھر لگائی، 2 قبروں پر۔ اب کوئی آدمی پہلی سے یہ استدلال کرے، آیت سے استدلال کرے کہ بزرگوں کی قبروں پر جا کر ان سے اپنی مرادیں مانگنا چاہیے، یا کم از کم کہنا چاہیے کہ آپ اللہ سے ہمارے لیے دعا کرو، اور دلیل کیا ہے؟ قرآن کی آیت ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ۔ یا کوئی آدمی کہتا ہے دیکھیے آیت میں وسیلہ ہے۔ اب دوسری چیز، جیسے مثال کے طور پر حدیث ہے، حدیث میں کیا آیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈالی یا ٹہنی کے 2 ٹکڑے کیے اور ایک قبر پر لگایا، ایک قبر پر لگایا، اور آپ نے کہا کہ شاید کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں سے ان کے سوکھنے تک عذاب کی تخفیف کر دے۔ اب آدمی اس سے اصول اخذ کرے اس حدیث سے یا اس آیت سے، ایک تو یہ کہ قبروں پر جا کر بزرگان دین کا وسیلہ اختیار کرنا چاہیے۔ وسیلہ کہتے اس چیز کو ہیں کہ کسی تک پہنچنے کے لیے کسی کو درمیان میں واسطہ بنایا جائے، اس کے ذریعے سے وہاں تک پہنچا جائے۔ ظاہر بات ہے کہ خود نہیں پہنچ سکتا ہے تو وسیلہ بنایا اس نے۔ تو اب ہم اللہ سے کچھ مانگنا چاہتے ہیں، ہمارا مقصود تو اللہ ہے، تو اللہ کے لیے ہم کس کو وسیلہ بنائیں؟ جو پہنچے ہوئے ہیں اللہ تک۔ تو یہ اللہ والے ہیں جن کا اللہ سے قرب ہے۔ حدیث میں بھی بخاری کی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے جب وہ فرائض اختیار کرتا ہے، نوافل کا اہتمام کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کا قرب اس کو ملتا ہے۔ قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، معلوم ہے عبادات سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ تو جو خوب عبادت کرنے والے ہیں وہ اللہ کے قریب ہیں، تو اللہ کو ہم سے یہ قریب کریں گے۔ تو قبر پر جا کر آدمی کہے، اب اس آیت سے اس نے استدلال کیا کہ جو اللہ سے قریب ہے وہ ہم کو بھی اللہ سے قریب کرے گا۔ اور دنیا میں بھی قاعدہ ہے کہ بادشاہ کا جو خاص ہوتا ہے، آدمی اس کو خوش کر دے تو وہ بادشاہ تک پہنچاتا ہے، گورنر ہے، کمشنر ہے، یا کوئی بھی ہے۔ تو مقرب قریب کرتا ہے، جو خود مقرب ہے وہ دوسروں کو بھی قریب کرتا ہے۔ تو یہ چونکہ اللہ کے مقرب ہیں، ہم ان کو خوش کریں، یہ اللہ کے قریب ہم کو کریں گے، یہ اس نے اس آیت سے سمجھا۔ تو اس میں پرابلم کیا ہے؟ ایک آدمی کچھ بھی اس کا مطلب لے سکتا ہے۔ دوسرا حدیث ہے اس کے سامنے، عمل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹہنی کے ٹکڑے کر کے قبروں پہ لگایا اور کہا کہ اس کے سوکھنے تک عذاب کی تخفیف ہوگی۔ اب ایک آدمی کہے کہ ہم کو بھی چونکہ آپ نے ایسا عمل کیا، ہم کو بھی ایسا کرنا چاہیے، ہر قبر پر ہم کو یہ لگانا چاہیے تاکہ عذاب میں تخفیف ہو۔ تو اب اس نے آیت سے دلیل لی اور حدیث سے دلیل لی، لیکن کیا یہ عمل اس کا صحیح ہے؟ اب قرآن و حدیث لے رہا ہے پھر بھی غلط، اور دلیل پیش کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے آپ کے سامنے۔ اب بہت سارے لوگ سمجھتے کیوں نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں قرآن کی آیت ہے آپ آیت کو نہیں مانتے، یہ حدیث ہے آپ حدیث کو نہیں مانتے۔ تو مسئلہ آیت میں اور حدیث میں ہے نہیں، مسئلہ انہوں نے جو اس سے مطلب لیا ہے اس مطلب میں پرابلم ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر واقعی دیکھیے، اب اگر واقعی اس آیت کا یہ مطلب ہوتا کہ قبروں پر جا کر اللہ کے اولیاء سے یا صالحین سے وسیلہ اس طرح طلب کیا جائے کہ آپ ہمارے لیے اللہ سے کچھ دلوا دو،
تو سب سے پہلے اس کو کون کرتا؟ صحابہ کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا بتاتے اور صحابہ کرتے. انہوں نے ایسا نہیں کیا. معلوم یہ ہوا کہ وسیلہ سے یہ مطلب نہیں نکلتا ہے. اگر یہ مطلب نکلتا تو سب سے پہلے طالب علم اسلام کے صحابہ ان کو ہی سکھاتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ ایسا کرتے. تو معلوم ہے کہ سلف کا چونکہ اس پر عمل نہیں ہے، لہٰذا یہ مطلب صحیح نہیں ہے. تو ہم ایک گڑھے سے بچ گئے. یا اسی طرح سے آپ دیکھیے قبروں پر ٹہنیاں لگانا سنت ہے. اگر کوئی ایسا کہتا ہے کیوں بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا، آپ کو اور کسی کی دلیل کی کیا ضرورت ہے؟ ہم کہیں نہیں، عمل تو نبی کا ہے، لیکن یہ عمل امت کے لیے قابل اتباع ہے یا نہیں، یا آپ کے ساتھ خاص ہے، یہ سمجھیں گے کیسے؟ کیونکہ کوئی عمل امت کے لیے سنت بھی ہو سکتا ہے یا صرف نبی کے لیے خاص بھی ہو سکتا ہے. تو یہ عمل خاص ہے یا سب کے لیے سنت ہے، کیسے معلوم پڑے گا؟ نبی کے سامنے جو افراد تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جوتیاں پہنے نماز پڑھتے دیکھ کر پہن لیتے تھے، اور جوتی نماز میں بھی آپ اتار دیتے تھے، تو اتنا بھی نہیں رکتے تھے کہ نماز ہو جائے اور پوچھیں، نماز میں اپنی جوتیاں نکالتے تھے. تو اس امت کا جو بہترین طبقہ خیر الناس قرنی، سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جو میرے دور کے ہیں، جس کے بارے میں خود نبی کا فیصلہ ہے. انہوں نے جب اس کو اپنے لیے قابل اتباع عمل نہیں سمجھا، اس کو نبی کا ہی عمل سمجھا، لہٰذا ہم بھی اس کو یہی سمجھتے ہیں کہ یہ نبی کے لیے تھا اور ہمارے لیے نہیں ہے. اب یہ دیکھیے قرآن ہے اور حدیث ہے، لیکن پھر بھی اس فہم کو اگر آپ چھوڑ دیتے ہیں تو آپ قرآن کی آیت سے غلط مطلب لے لو گے، اور حدیث سے آپ غلط مطلب لو گے، اور عمل بھی آپ غلط کرنا شروع کر دو گے. ایک کا تعلق عقیدے سے اور شرک سے جڑا ہوا ہے، اور دوسرے کا تعلق بدعات سے جڑا ہوا ہے. کئی شرکیات اور بدعات تب ظہور میں آتے ہیں جب ایک آدمی اپنی عقل سے قرآن کی آیات اور احادیث کا مطلب لینا شروع کرتا ہے. تو یہاں پر جو بات میں نے بیان کی، وَهُوَ مَنْ كَانَ عَلَى مَذْهَبِ السَّلَفِ، سلفی اس کو کہتے ہیں جو سلف کے مذہب پر ہو. کا مطلب یہ ہے کہ عقیدے میں، اصولوں میں جو سلف کی پیروی کرتا ہو، عقیدے میں اور اصولوں میں، اور آپ اس کو اعمال بھی کہہ سکتے ہیں. جو سلف کی پیروی کرتا اس کو کیا کہتے ہیں؟ سلفی. سلفی نہیں، سلفی. تو یہ دو لفظ ہم نے سمجھے، سلفی منہج. تو اب خلاصہ یہ کہ سلفی منہج کیا ہے؟ وہ راستہ، وہ اصول، وہ طریقہ جس میں ایک آدمی اپنی عقل، اپنی رائے، سماج، فلاں ابن فلاں، کوئی ایک ہی آدمی کو چھوڑ کر سلف نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے اہل علم، اہل حق، ان کے فہم کی روشنی میں دین کو سمجھتا ہے اور عمل کرتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سلفی. ورنہ ایسا ہو سکتا ہے کہ آج 1400 سال کے بعد ایک آدمی اپنی عقل سے کچھ بھی مطلب قرآن سے نکال لے. جیسے ایک مثال اس کی دیتا ہوں. کوئی آدمی کہنے لگے کہ حور کا لفظ لغوی اعتبار سے اس طرح سے آتا ہے، حورا سے لفظ بنا ہوا ہے اور اس کا مطلب ایسا اور ایسا ہوتا ہے، اور کہے کہ حور مردوں میں سے بھی ہے اور عورتوں میں سے بھی ہے. تو کیا یہ صحیح ہوگا؟ اب اس کا منہج کون ہے، اس کا سلف کون ہو؟ وہ ڈکشنری لکھنے والا. اب اس نے یہ مطلب لیا کہ حور کا لفظ لغوی اعتبار سے ایسا ہے، اس لیے حور مردوں کے لیے بھی آنا چاہیے، عورتوں کے لیے بھی آنا چاہیے، سفید آنکھ والے یا جو بھی ہے خوبصورت روشن جو بھی بناتے ہیں اس کے معنی. اس اعتبار سے وہ عورتوں کے لیے استعمال ہوگا یا مردوں کے لیے؟ اب فرق کیسے کرے گا؟ نہیں. تو اب چونکہ وہ زیادہ پڑھا لکھا ہے، اب وہ کیا کرے گا؟ مرد بھی حور بنا دے گا، عورتیں بھی حور بنا دے گا. لیکن سلف نے کبھی بھی مرد حور کہا ہے؟ قرآن کی آیت میں وحور عین، تو جو بھی حور کے بارے میں آیا ہے وہ کبھی بھی قرآن میں یا حدیث میں مردوں کے لیے نہیں آیا ہے. نہ سلف میں سے کسی نے کہا مرد حور، کبھی نہیں کہا. لیکن چونکہ سلف کا منہج قرآن کے سمجھنے کی بجائے آدمی ڈکشنری کی طرف چلا گیا اور اس سے اس عقیدے کو سمجھانے کی کوشش کی، اس لیے اس نے ایک نیا اضافہ کر دیا. عورتیں تو عورتیں، چلو مردوں کو بھی حور بنا دیتے ہیں، تو مرد حور عورتوں کو ملیں گے اور عورت حور مردوں کو ملیں گے. اس طرح کا عقیدہ سلف کا نہیں تھا.
یہ ایک مثال ہوئی. یا دوسری مثال میں دیتا ہوں. دیکھیے قرآن کریم میں قلوب التی فی الصدور اللہ نے کہا کہ وہ دل جو سینوں میں ہوتے ہیں. اب قلب جو ہے، اب سائنسی تحقیق سامنے آئی کہ آدمی کا دماغ سوچتا ہے. اب قرآن و حدیث میں کیا ہے؟ دل. اب دل ہمیشہ سے آدمی دل یہیں پہ سمجھتا آیا ہے، لیکن اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ سائنسی تحقیق کے اعتبار سے تو دماغ سوچتا ہے، تو پھر اس آیت کا کیا کریں گے، اس حدیث کا کیا کریں گے؟ تو اب بعض لوگوں نے اس کی تأویل یہ کی کہ دل کا یا قلب کا مراد جو ہے، اس سے مراد مرکز ہے. اس سے مراد دل نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد کیا ہے؟ مرکز. تو اب جسم کا مرکز کہیں بھی ہو سکتا ہے، تو انہوں نے کیا کہا یہ مرکز ہے. تو آدمی کا دماغ جو ہے یہ مرکز ہے. تو اب انہوں نے اپنے طور پر قلب کے معنی بیان کیے، حالانکہ قرآن میں قلب کس کو کہا گیا؟ سینوں میں. دماغ یہاں تو نہیں ہوتا ہے نا، سر میں ہوتا ہے. لیکن حدیث میں آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں جبریل آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا، سینہ چیرا، اس میں سے کیا نکالا؟ دل. اور اس میں سے ایک ٹکڑا نکال کے ڈالا، کہا ھذا حظ الشیطان منک، یہ آپ میں شیطان کا حصہ ہے، اس راستے سے شیطان کچھ بھی کر سکتا ہے. وہ نکال کے پھینک دیا گیا ہے. سینہ، دل، قلب. اسی طرح سے معراج کی رات میں آپ کے سینے کو، آپ کے قلب کو کس چیز سے بھرا گیا؟ ایمان اور حکمت سے بھرا گیا ہے، سر نہیں، دل. تو اب حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دل سے مراد یہی دل واقعی ہے، وہ سینٹر نہیں ہے کہ کہیں بھی آدمی ناف میں یا یہاں کہیں بھی سینٹر بنانا شروع کر دے. ایک آدمی سائنس کی بنیاد پر قرآن و سنت کی تأویل کرنا شروع کرے، اس طرح کی مصیبت میں وہ واقع ہو سکتا ہے. نئی تحقیق آئی، ایک کینیڈین نے کتاب لکھا، اس نے اپنا یعنی ریسرچ پیش کیا. 1400 سال کے بعد میں اس نے کہا کہ دیکھیے آدمی کا دل بھی سوچتا ہے، اور اس کو آپ یعنی ہارٹ برین کہہ سکتے ہیں. یعنی ایک نئی تحقیق اب سامنے. اب اتنا تعویل کیوں کیا آپ نے؟ خواہ مخواہ کی مصیبت مول لی، قرآن کو زبردستی توڑ موڑ کے بیان کیا. اب سائنسداں ہیں وہ، اور اس نے اب نئی تحقیق کیا پیش کی؟ نہیں، دماغ تو ہے ہی ہے لیکن دل بھی سوچتا ہے. اب یہ سمجھ رہے تھے دل نہیں سوچتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پرانے سائنسداں رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے انہوں نے ان کی بات کو لے لیا. اب اس کی بنیاد پر قرآن کو آپ نے بدلا، اس کے معنی کو آپ نے پھیرا. اب یہ نئی مصیبت میں آپ پڑ گئے. اب سائنسداں ایک نیا آ کے کہہ رہا ہے کہ جیسے دماغ سوچتا ہے، دماغ میں ایک صلاحیت اللہ نے رکھی ہے، دل بھی سوچتا ہے. تو جب قرآن نے پہلے سے کہا تھا آپ کو کیا ہوا تھا، اس کو مان لیتے آپ. یہ کئی مصیبتیں پیدا ہو سکتی ہیں. ایک آدمی کے منہج میں اگر کمزوری ہو، بہت بڑے نقصانات ہو سکتے ہیں، وہ تحریف اور تأویل تک جا سکتا ہے. تو اس کے لیے سلف کا منہج، سلف پہلے سے کہاں دل بولتے آئے؟ وہ اشارہ الی صدرہ، کتنی یعنی حدیثوں میں وضاحت اس کی موجود ہے. آپ نے سینے کی طرف اشارہ کیا، یہاں نے کہا یہ دل، آپ نے یہاں کہا. تو ایک آدمی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ صرف ڈکشنری پر اعتماد نہ کرے. ڈکشنری ہمارے لیے سمجھنے کے لیے ایک وضاحت ہے، لیکن سنت اور سلف ہم کو سمجھائیں گے کہ واقعی اس کا کیا مطلب ہے. اس کی کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں جو آگے ہم اور آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. تو بہرحال ہم نے دیکھا سلفی کس کو کہتے ہیں. کس کو کہتے ہیں سلفی؟ کون بتائے گا؟ سلف کے معنی کیا ہے؟ جی آپ. ہاں پہلے جانے والا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سلف. چاہے وہ عمل کے اعتبار سے ہو، الا ما قد سلف، اللہ نے جیسے کہا پہلے گزر گیا کوئی معاملہ، کوئی عمل. جسے اللہ نے کہا کہ قل للذین کفروا یغفر لهم ان ينتهوا یغفر لهم ما قد سلف، کہ اگر کفار سے آپ کہیے کہ اگر وہ رک جائیں اپنے کفر سے تو پچھلا جو کچھ بھی گزر چکا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کیا کر دے گا؟ معاف کر دے گا. جو پہلے عمل چلا گیا، پہلے زندگی چلی گئی، اس کے لیے بھی آتا ہے اور لوگوں کے لیے بھی آتا ہے. سلفاً و مثلاً اللہ نے کہا کہ پہلے گزرنے والے. سلفی کس کو کہتے ہیں؟ ہاں، جو آدمی سلف کے منہج یا مذہب پر ہو. تو عقیدے سے جڑا ہوا ہے یا اصول سے یا کس چیز سے؟ ساری چیزوں سے.
جہاں سلف گئے ہیں وہاں یہ جاتا ہے، ان سے ہٹ کے کوئی اور راستہ اختیار کرتا ہے نہیں، جہاں سلف گئے ہیں وہاں یہ جاتا۔ اس کو یاد رکھیے، سلفی اس کو کہتے ہیں کہ دین کے معاملات میں جہاں سلف گئے ہیں وہیں یہ جاتا ہے، کوئی اور راستہ اختیار کرتا ہے نہیں۔ اس کے لیے آگے ہم دیکھیں گے کیا استدلال اور کیا دلیل ہے کہ جہاں سلف گئے وہیں جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے۔ بہرحال آگے ہم لوگ بڑھتے ہیں، آئیے اب منہج سلف کی اتباع یا منہج صحابہ کی اتباع، جیسے میں نے شروع میں کہا صحابہ اصل ہیں سلف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اس کی کیا اہمیت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 ہے، یاد رکھنا آپ کے لیے بہت آسان ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر کتنا؟ 100۔ توبہ کتنا نمبر سورت ہے؟ 9، یہ یاد رکھنا ضروری نہیں ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 100۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ والسابقون الاولون، وہ پہل سبقت لے جانے والے، من المہاجرین والانصار، مہاجرین اور انصار، والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ جنہوں نے بہترین طور پر ان کی پیروی کی۔ تو دو طبقے کون سے ذکر کیے اس میں؟ مہاجر اور انصار۔ اب یہ کون ہیں جو ہندوستان سے پڑوس کے ملک میں ہجرت کر کے گئے؟ یا انصار کون جو انصاری ہوتے ہیں؟ کون؟ دیکھیے اس میں اشارہ ہے، اسی لیے سمجھنا ضروری کون ہے کون یہ لوگ۔ صرف ڈکشنری کھول کے بیٹھے گا آدمی، کہے گا مہاجرین جو ہجرت کر کے چلے جائیں اور انصار جو مدد کریں، کیا یہ مطلب ہے یہاں پر؟ نہیں، اس سے مراد کچھ خاص لوگ ہیں۔ کون ہیں وہ لوگ؟ صحابہ ہیں، صحابہ میں جو مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے اور وہ جنہوں نے مدینہ میں ان کی نصرت کی۔ کچھ لوگ ڈائریکٹ مدینہ گئے، کچھ لوگ حبشہ ہو کے گئے، کچھ کہیں اور سے گئے۔ تو جنہوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے ان کو کیا کہیں گے؟ مہاجر۔ اور جو مدینہ میں تھے جنہوں نے ان کی مدد کی آنے والوں کی، وہ کون ہیں؟ انصار، جنہوں نے دین کی مدد کی اور دین کی خاطر جس کی مدد کی ضرورت تھی اس کی مدد کی، یہ انصار ہیں۔ والذین اتبعوہم بإحسان، اور جنہوں نے ان کی اتباع کی، کیسی؟ ادھوری یا کامل؟ بإحسان، اخلاص کے ساتھ، بہترین طور پر۔ احسان کہتے ہیں بہترین طور پر کسی عمل کو کرنا، ظاہراً و باطناً۔ والذین اتبعوہم بإحسان، جنہوں نے ان کی پیروی کی، کیسے؟ ادھوری، جیسے ایک آدمی صحابہ کی کچھ باتوں کو مان لے کچھ کو نہیں مان لے، تو یہ آدمی بہترین طور پر پیروی کر رہا ہے ان کی؟ نہیں۔ احسان اچھے طریقے سے ایک آدمی صحابہ کی پیروی کرے، مہاجر اور انصار کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے وعدہ کیا رکھا ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور وہ بھی اللہ سے راضی ہوئے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ خالدین فیہا ابدا، یہ لوگ ان جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہی واقعی سب سے عظیم کامیابی ہے۔ سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ کہ ایک انسان کو دنیا میں حق کی اتباع کی توفیق ملے